ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اپنے مصروفیات سے نکلو۔ صبح کی نیند بڑی سہانی ہوتی ہے، اسے توڑ کر اٹھو اور اٹھو اللہ کے حضور میں حاضر ہو، کھڑے ہو جاؤ، وضو کرو، کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، اللہ سے اپنا عہد جو ہے تازہ کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس عہد کو دوبارہ استوار کرو، تازہ کرو۔ بڑا پیارا شعر ہے حفیظ جالندری کا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبیں تازہ کریں۔ لوح کہتے ہیں تختی کو، جیسے تختی ہوتی تھی ہم لکھتے تھے، پھر تازہ کرتے تھے اسے، اس کے اوپر پھر دوبارہ گاجنی سے اس کو دوبارہ جو ہے تاکہ اس پر لکھا جا سکے۔ تو یہ لوح جبیں جو ہے یہ ہماری، اسے رکھو زمین پر تاکہ اس میں بندگی کا جو نقش ہے وہ تازہ ہو جائے، اس لیے کہ ہماری سرکشی جو نفس کی سرکشی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نے ہماری یہ بندگی کے جو آثار ہیں، جو نقوش ہیں، انہیں کمزور کر دیا، دھندلا دیا۔ تو نماز ایک ستون ہے، اور یہ جان لیجئے کہ اسلامی معاشرے کے اندر اس کی تنظیم، اس کی آرگنائزیشن کے لیے یہ یوں سمجھیے رکن رکین ہے، یہ عمود ہے، یہ سب سے بڑا جو ہے بنیاد ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک فرد ہے مسلمان، اس کی زندگی بھی اگر وہ نمازی ہے اور نماز کا حق ادا کرتا ہے، اس کی زندگی گویا کہ نماز کے گرد گھومتی ہے، اس کا سارا نظام الاوقات جو ہے نماز کے حوالے سے طے ہوگا۔ فلاں کام کرنا، اچھا بھائی عصر کی نماز کے بعد وہ کوئی ایسی اپائنٹمنٹ نہیں کر سکتا کہ جس میں عصر کی جماعت جو ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے، مغرب کے بعد اس کا سارا معاملہ چلے گا، اس کا روٹین جو ہے اسی کے گرد گھومے گا۔ یہ گویا کہ کھونٹا ہے جس کے گرد اس کے معمولات زندگی جو ہے، اس کی چکی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے معاشرہ، اب 5 مرتبہ دن میں مسلمان مسجد میں جمع ہو رہا ہے، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ایک دفعہ ہفتے میں جو ہے بڑی آبادی کے لوگ جو ہے مسجد جامع میں جمع ہو گئے۔ یہ اسلامی معاشرے کی ایک تنظیم ہے۔ سال میں 2 مرتبہ جو ہے آبادی سے باہر کسی بڑے کھلے میدان میں لوگ چلے گئے ہیں عیدین کے لیے، اور سال میں 1 مرتبہ جو ہے پوری دنیا سے کشاں کہاں کہاں سے گورے بھی اور کالے بھی اور پیلے بھی مسلمان کہاں سے چلے آ رہے ہیں، ہر مسلک، ہر فقہ کے ماننے والے۔ یہ ایک تنظیم ہے جو نماز کے گرد اور حج کے گرد ہو رہی ہے، اور یہ نماز جو ہے در حقیقت بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ استوار کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس لیے کہ ہمارے معمولات جو ہیں وہ ہمیں اللہ سے غافل کر دیتے ہیں، ہم گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ آفاق میں گم ہو جانا، میرا یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کرنا، وہاں جانا، وہاں سے وہاں جانا، وہاں سے وہاں جانا، ایک چکر ہے، ایک روٹین ہے، انسان گم ہو گیا، کہاں خدا کا خیال، کہاں آخرت کا خیال، آئے گئی گم ہو گیا۔ اور ایک وہ ہے کہ جو گویا کہ دنیا میں رہتا ہے، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، دنیا میں رہو اور دنیا میں گم نہ ہو جاؤ، بلکہ دنیا تمہارے اندر آ جائے، تمہارے قابو میں آ جائے، تمہارے تابع ہو جائے، تمہارے سارے معمولات تمہارے اپنے فیصلے کے، تمہاری خودی کے تابع ہو جائے۔ یہ کیفیت ہے در حقیقت کی جو مطلوب ہے۔ اسی لیے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی جو حاضری ہوئی تھی اور اسی میں انہیں رسالت عطا ہوئی، اس کی پہلی وحی سورہ طٰہٰ کے شروع کی آیات میں ہے، اقم الصلاۃ لذکری، دیکھو میری نماز میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو۔ الصلاۃ عماد الدین، حضور فرما رہے ہیں یہ دین کا ستون ہے، اس دین کی عمارت اس پر کھڑی۔